اعتکاف کی فضیلت صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، لیکن عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا اعتکاف گھر میں ہی ہو سکتا ہے، اور وہ گھر میں اس طرح کہ وہ جو جگہ انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کر رکھی ہے، وہ جو عبادت کے لیے بنائی ہے، اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ اعتکاف کریں گی۔ اور اگر پہلے سے گھر میں ایسی مخصوص جگہ نہیں ہے تو اعتکاف سے پہلے ایسی کوئی جگہ بنا لیں، اس میں اعتکاف کر لیں۔ اگر گھر میں نماز کے لیے کوئی مستقل جگہ بنی ہوئی نہ ہو اور کسی وجہ سے ایسی جگہ مستقل طور پر بنانا بھی ممکن نہ ہو تو گھر کے کسی بھی حصے کو عارضی طور پر اعتکاف کے لیے مخصوص کر کے وہاں عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ اگر عورت شادی شدہ ہو تو اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت لینا ہوگی، وہ ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ بلا وجہ عورتوں کو اعتکاف سے محروم نہ کریں بلکہ اجازت دے دیا کریں۔ اگر عورت نے شوہر کو اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہیں تو اب منع نہیں کر سکتے۔ اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمے اس کی تعمیل واجب نہیں۔ اور عورت کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اور عورتوں کا جو اعتکاف ہے، مسنون اعتکاف شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں ان کی کوئی ماہواری کی تاریخیں تو آنے والی نہیں ہے۔ اگر تاریخیں رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی ہوں تو مسنون اعتکاف نہ کرے بلکہ تاریخیں شروع ہونے سے پہلے تک نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اگر کسی عورت نے اعتکاف شروع کیا پھر اعتکاف کے دوران ماہواری شروع ہو گئی تو پھر اس پر واجب ہے کہ ماہواری شروع ہوتے ہی فوراً اعتکاف چھوڑ دے۔ اس صورت میں جس دن اعتکاف چھوڑا ہے صرف اس دن کی قضا واجب ہوگی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی بھی دن روزہ رکھ کر اعتکاف کر لے۔ اگر رمضان کے دن باقی ہوں تو روزے میں رمضان میں قضا کر سکتی ہے۔ اگر اس صورت میں رمضان کا روزہ نہ ہو لیکن اگر پاک ہونے پر رمضان ختم ہو جائے تو رمضان کے بعد کسی دن بھی خاص طور پر اعتکاف کے لیے ہی روزہ رکھ کر ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرے گی۔ تو عورت کے گھر کی جس جگہ پر اعتکاف کیا ہو وہ اس کے لیے اعتکاف کے دوران مسجد کے حکم میں ہے، وہاں شرعی ضرورت کے بغیر وہ وہاں سے نہیں ہٹے گی، وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی بھی حصے میں نہیں جا سکتی۔ اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور عورت کے لیے اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کے وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ جن ضروریات کی وجہ سے مردوں کے لیے مسجد سے ہٹنا جائز ہے، جن کاموں کے لیے مردوں کو مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے عورتوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر عورتوں کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اچھی طرح ان تمام مسائل کو سمجھ لیں جو اعتکاف مسنون کے لیے ہوتے ہیں۔ عورتیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے پرونے کا کام کر سکتی ہیں مگر اٹھ کر نہیں جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ تلاوت، ذکر، تسبیحات، عبادت کی طرف رہے، دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف نہ کریں۔ اللہ رب العزت اس تمام کارگزاری کو قبول فرمائے، اس تمام سبق کو قبول فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت مرتے دم تک دین کا طالب علم بنا کر رکھے۔ اب ایک سوال آتا ہے خواتین کی طرف سے کہ کہتی ہیں کہ باجی جان ہم جو اعتکاف کرتے ہیں گھر کے اندر تو ہم اس میں گھر کے کام کر سکتی ہیں، ہم مطلب جھاڑو دینا ہو تو جھاڑو دے سکتی ہیں، بیت الخلاء کی صفائی کرنا ہو تو کر سکتی ہیں، کھانا وغیرہ بنا سکتی ہیں یا بچوں کے کپڑے تھوڑے سے سی سکتی ہیں۔ تو دیکھیے اعتکاف کے لیے آپ یاد رکھیے کہ جس جگہ کو آپ نے مخصوص کیا ہے آپ اسی جگہ میں ہی بیٹھیں گے۔ یہی جگہ ایسے ہی ہے جیسے مردوں کے لیے مسجد ہے، لہٰذا عورتیں جہاں پر بیٹھیں گی وہ ان ٹائم تک جہاں وہ اعتکاف کر رہی ہیں وہ مسجد کے ہی حکم میں ہے، مطلب وہاں پر جماعت تو نہیں ہوگی، لیکن جیسے مردوں کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا ایسے ہی عورتیں اگر اس جگہ سے نکلیں گی تو ان کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اپنی اس مخصوص جگہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ دوران اعتکاف اگر آپ کو کھانا بنانا ہے، بچوں کا کوئی کپڑا سلائی کرنا ہے تو آپ وہیں پر پھر گیس سلنڈر رکھیں، وہیں پر بچوں کو چھوٹے بچوں کو کھانا پکا کر وہیں سے دے دیں، لیکن آپ باہر نکل کر کھانا بنا نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ تو کام کاج کے لیے آپ باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر اس غرض سے باہر نکلی تو پھر کیا ہوگا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بوقت ضرورت اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے جو کام آپ کر سکتی ہیں وہ کر لیں۔ بہتر یہی ہے کہ ایسی خواتین اعتکاف میں بیٹھیں جن کے اعتکاف میں بیٹھنے سے دوسرے گھر والوں کو پریشانی نہ ہو، مگر ایسی ماں بیٹھ گئی جن کے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو کھانا کون بنا کر دے گا، تو پھر ایسی
ایسی ماں کو ابھی پرہیز کرنا ہے، تھوڑے بچے بڑے ہو جائیں جب بیٹھ جائیں تو ایسی خواتین کو بٹھا کر اجر حاصل کریں، ساس کو بٹھا دیں اعتکاف میں اجر حاصل کریں، ماں کو بٹھا دیں اجر حاصل کریں، بڑی بیٹیاں اپنی ماؤں کو بٹھا دیں اجر حاصل کریں، تو وہاں بیٹھ کر آپ جو کر سکتی ہیں وہ کر لیں، اور کوشش یہ کریں کہ وہاں بیٹھ کر بھی آپ صرف اور صرف ذکر، تسبیحات، تلاوت قرآن پاک، نوافل وغیرہ پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر عورت کا اعتکاف جو ہے کہ وہ گھر کی مسجد میں ہی ہوگا، جو گھر میں آپ نے مسجد اپنی بنائی ہوئی ہے نماز کے لیے، اسی جگہ پر آپ کا اور میرا اعتکاف ہوگا۔ اعتکاف اپنے ہی مسجد البیت میں کریں گے، یعنی گھر کی مسجد میں کرے گی، وہ جگہ جو ہم نے گھر میں اپنی مسجد بنا رکھی ہوتی ہے، نماز کے لیے مختص کی ہوئی ہوتی ہے، وہاں اعتکاف کریں گی۔ اگر کوئی جگہ مختص نہیں ہے تو پھر پہلے ایک جگہ مخصوص کریں گی، پھر وہاں بیٹھیں گی، ورنہ اس کے بغیر اعتکاف میں عورت کے لیے بیٹھنا درست نہیں ہے۔ اگر پورا کمرہ نماز کے لیے مختص ہے تو اس میں اعتکاف درست ہے، اگر نماز کے لیے پورا کمرہ مختص نہیں ہے تو اب آپ نے اس پورے کمرے کو نماز کے لیے مختص کرنا ہے، یہ آپ کا معتکف ہو گیا، یہاں پر آپ کو اعتکاف کرنا ہے تو درست ہوگا۔ اب کمرہ کتنا بڑا ہو، اب آپ نے بہت بڑا کمرہ اپنے اعتکاف کے لیے بنا لیا تو اب یہاں بھی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کمرہ کتنا بڑا ہو۔ عورت کا کمرہ جس میں وہ اعتکاف کریں گی، بہتر ہے کہ کمرے کو جس کو وہ بنا رہی ہے اعتکاف کی جگہ، تو وہ کمرہ چھوٹا سا ہو، 7 سے 8 فٹ کی جگہ ہو تاکہ عبادت میں یکسوئی رہے۔ اگر عورت نارمل کمرے میں جو کہ رہائشی کمرہ ہوتا ہے تو اس میں بیٹھتی ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اعتکاف میں عبادت کی یکسوئی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کو وہ مقصد حاصل ہو جس مقصد کے لیے وہ اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے بیٹھ رہی ہیں وہ ہم اسی مقصد کو حاصل کریں، وہ مقصد ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی چاہ، ٹھیک ہے۔ پھر اعتکاف میں گھر کے کام کاج بالکل نہیں کرنے ہیں، کوشش کریں کہ اگر آپ کو ایسی کوئی ضرورت ہے گھر کے کام کاج کی تو آپ اعتکاف میں نہ بیٹھیں، اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ گھر کے اعتکاف میں جو بیٹھی ہیں تو گھر کے کام آپ نہیں کریں، بہتر یہی ہے، اور اگر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کریں گی، ٹھیک ہے۔ شوہر نے اگر اجازت دے دی تو بیٹھیں گی، اگر شوہر نے اجازت نہیں دی ہے تو اب عورت زبردستی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، ٹھیک ہے۔ سحری کس کے ساتھ کرنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔